جزیرہ عرب میں اس کی عبادت نہیں ہوگی. اگر میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہمارے پاس ہوتی نا بر صغیر میں، چند کے سوا، چند تو بہت سخت ہوتے ہیں لیکن ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے. سارا دن وہاں. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ اس کی جزیرہ عرب میں نمازی لوگ عبادت کریں. یہ نمازی کنایا ہے مومنین سے، یعنی مسلمان نمازی ہی ہوتے ہیں نا. جزیرہ عرب میں اس کی عبادت نہیں ہوگی، یعنی بت پرستی اب قیامت تک جزیرہ عرب میں نہیں ہوگی. ولیکن فی التحریش بینہم، لیکن آپس میں لڑوانے میں اس کو امید ہے، لڑواتا رہے گا، لڑتے رہیں گے مسلمان آپس میں. ٹھیک ہے. ہاں مسلون ہے بھائی، مسلمان عبادت نہیں کریں گے وہاں. مندر کھل سکتا ہے، ہندو کریں گے. مسلمان میں جیسے پچھلی امتوں میں بت پرستی آ گئی نا، حالانکہ وہ توحید پرست تھے. عرب تو توحید پرست تھے، پھر بھی بت پرستی آ گئی کہ نہیں آ گئی ان میں؟ پھر بھی اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں، مگر بتوں کی عبادت، ایک اللہ کو بھی مان رہے ہوں، بتوں کی عبادت بھی. تو اب عرب میں واقعی اتنی توحید ہے کہ آپ کو یہاں تو لگتا ہے کہ یہاں جس طرح قبر پرستی چل رہی ہے نا توحید پرستوں میں، یہاں امکان ہے کہ بت پرستی یا قبر پرستی آ سکتی ہے تصوف کے نام پہ. عرب میں چانس نہیں ہے. انہوں نے ایسا پتہ صاف کیا ہے نا کہ کوئی بھی مستنڈا قبر کے قریب بیٹھا ہوا ہو نا، اور استشفاء اور شفاعت اور وہ توسل وغیرہ کے ٹوپی ڈراموں کے نام پہ قبر کے قریب بیٹھ کے کچھ کنیکشن ملا رہا ہو. جیسے میں نے کچھ مستنڈے دیکھے ہمارے دیوبندیوں میں، صوفی موٹی موٹی گردنوں والے قبر پہ بیٹھ کے کنیکشن ملا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم یہاں سے وہ کنیکشن کر رہے ہیں، فیض حاصل کر رہے ہیں. اسے بولے جا کے مسجد میں بیٹھ، تمیز سے اللہ سے دعا مانگ، فیض حاصل کر رہا ہے بیٹھ کے، سالا کنیکشن ملا رہا ہے. ممکن ہونا ہو یہ جو شرک کا فیض پھیلے گا یہاں سے، ہو سکتا ہے کوئی کنیکشن مل رہا ہو ان کا، ہمیں نہیں پتا. لیکن یہ جو شرک تو پھیلا رہا ہے وہاں پہ، تجھے ضرورت کیا اس تکلف کی؟ زندے سے کنیکشن ملا کیوں نہیں رہا تو؟ زندہ تھا تو وہاں بیٹھا نہیں تھا تو اس کے پاس. تو اللہ سے جا کے دعا مانگو. اللہ کا میرے اوپر ایک بڑا فضل ہے، میں نہیں کہتا میں نیک آدمی ہوں، لیکن میں نے آج تک جب بھی مانگا ہے اللہ سے مانگا ہے. بس کوئی غلطیاں بھی ہوئی ہیں تو اللہ سے کہا اللہ میں نے تیرے ساتھ، تیرے علاوہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھایا، کنیکشن نہیں ملایا، تو غلطی بھی تو ہی معاف کر سکتا ہے. یہ ایسا ایک عمل ہے نا جس کا وسیلہ بڑا خاندانی وسیلہ ہے. یہ یا اللہ ہم تو نہ کبھی قبر پہ گئے، نہ ہم نے کوئی درمیان میں کسی کو ڈالا ہے درمیان میں، ہم تو تجھے جانتے ہیں، تو نے ہمیں پیدا کیا. تو غلطی بھی ہو جائے نا انسان سے، ڈائریکٹ اللہ سے کہے کہ بھائی تیرے علاوہ نہ کوئی معاف کر سکتا ہے نہ کوئی سزا دے سکتا ہے. پبلک جائے بھاڑ میں. ٹھیک ہے، پبلک جائے بھاڑ میں. ایک آدمی کہتا ہے میں گناہ ہوا مجھ سے، پکڑا گیا میں، بے عزتی بہت زیادہ ہو گئی، کوئی فحاشی والا کام کیا ہوگا، بے عزتی ہو گئی، لوگ اس کو برا بلا، تیری ایسی کہہ رہا میں نے اللہ سے توبہ کی، اللہ میں یہ گناہ چھوڑ رہا ہوں. تو میں نے تو پکی توبہ کر لی، لیکن لوگ تو کہہ رہے میں نے تو دل سے چھوڑ دیا وہ نا، لیکن لوگ میں بدنام ہو گیا. میں نے کہا یار اس کا اللہ سب کو بچائے بدنامی سے، اب یہ نہیں کہ آپ بدنام ہونے کی کوشش شروع کر دو، لیکن میں نے کہا اس کا اپنا مزہ ہے. آپ اللہ سے بولو اللہ پبلک جائے بھاڑ میں، ایسی کی تیسی، تو نے معاف کر دیا بس میں مطمئن ہوں، بھاڑ جائے ایسی کی تیسی. یہ نہ ان کے باپ کی جنت ہے نہ ان کے باپ کی بولو جہنم ہے. کیا خیال ہے؟ یہ مجھے تانے دیں جو مرے دیں، ان کا بولا تیرے باپ کی جنت ہے کیا؟ میں نے اس بندے سے بولا جب کوئی تجھے تانا دیا کرے نا تو ایسا تھا، تو اسے بولے تیرے باپ کی جنت ہے. جس خدا کی نافرمانی کی ہے اس سے میں سوری کروں نہ کروں یہ میرا مسئلہ ہے، تو کیا ہے؟ تو میں نے کہا اس سے 99% مجھے امید ہے، تجھے تو اللہ انشاءاللہ بخشے گا، اس کو اللہ ڈالے گا جہنم میں. بولے گا تو یا ٹھیکیدار بنا ہوا تھا جنت جہنم کا، میرا بندہ ہے، میری نافرمانی کی، میرے سے معافی مانگ رہا ہے، تو میں جانوں وہ جانوں، تو کیوں کباب میں ہڈی بن رہا ہے بھائی؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اوپر سے توبہ کر رہا ہے، تو بولا بھائی یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، اوپر سے کر رہا ہوں اندر سے کر رہا ہوں، یہ بھی میرا اور کس کا مسئلہ ہے؟ اللہ کا مسئلہ ہے. تیرے کو کیا ایسے تکلیف؟ تو پبلک کو زیادہ لفٹ نہیں کرایا کرو، سمجھتے ہو؟ چلو بھائی، تو یہ قبر پرستی ورستی چاہے وہ
کوئی سی بھی ٹیکنیکل قسم ہو فیض حاصل کرنے کی, وہ ساری قسموں کو چھوڑ دو. مسجد میں سعودی عرب میں کیا پیارا توحید کا ماحول ہے یار, مزہ آتا ہے وہاں جا کے. اگر میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہمارے پاس ہوتی نا بر صغیر میں, چند کے سوا, چند تو بہت سخت ہوتے ہیں لیکن ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے. سارا دن وہاں میلہ ٹھیلا ہی لگا رہتا. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. گرین چینل والوں نے تو ویسے ہی کر دیا تھا, ہمارے بھی کچھ نہ کچھ تعویلات نکال نکول کے کہیں. عرب نے ایسا ٹائٹ کام کیا کہ وہاں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. صلاۃ والسلام پڑھو فوراً پتلی گلی سے نکلو. اتنی سختی اگر نہ ہوتی نا تو یہ نبی کی قبر محفوظ نہیں رہ پاتی, یہ بتا دوں آپ کو میں. وہاں بہت سختی کی ان لوگوں نے, اور یہ وہی اس بات کے اہل ہیں کہ ان کے حوالے قبر کی جائے. ہمارے یہاں کنٹرول نہیں ہے بھائی, بہت بحثیں ہو جاتی ہیں اس پہ. تو وہ ٹھیک ہے متشدد ہیں جو مرضی ہے, لیکن یہ تشدد وہاں کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ ان کو کہو نا کہ متشدد ہیں تو یہ وہاں کے لیے انتظامی طور پر یہ تشدد, عقیدہ تو ایک طرف ہے نا, وہ بحثیں ہوتی رہیں گی بعد میں, یہ تشدد وہاں بہت ضروری ہے, اور اس زمانے میں ہر قبرستان میں ضروری ہے. چلو میرے بھائی, یہود و نصارہ میں تانے دیتے ہیں, عیسائی کہتے ہیں ہمارے قبرستان کو دیکھو یار, کیسے کچی قبریں ایک بالش اونچی نہیں ہوتی, اور تم اپنے قبرستان, ہم نے اسکول میں پڑھتے تھے عیسائی بھی تھے, وہ ہمیں تانا دیتے تھے تم لوگ اپنے قبروں کو تو دیکھو جا کے, توحید پرست بنے پھرتے ہو. عیسائیوں میں نہیں ہے یہ چیزیں. جتنے آسمانی مذاہب ہیں ان میں قبروں کو پروٹوکول ہے ہی نہیں, یہ دوسرے مذاہب کا کام ہے. چلو پھر تحریش بینہم کا مطلب شیطان لڑوائے گا آپس میں ان کو, یہ گناہ کروائے گا. تو وہ عرب میں بھی لڑائیاں ہوں گی, کتنے ملک بن گئے عرب میں, لیکن عرب بت پرست نہیں بنیں گے, یہ مطلب ہے. عرب قبر پرست نہیں بنیں گے. یہ جزیرہ عرب, خاص عرب نہیں, جزیرہ عرب. عرب میں تو عرب بہت کم ہے, زیادہ تو باہر کے لوگ آ کے آباد ہوئے ہیں, سمجھتے ہو. بس نبی نے اتنی محنت کی ہے کہ اللہ نے آپ کی محنت کو قبول کیا, اور ایسا کیا کہ اب قیامت تک کے لیے شیطان کا کام وہاں فارغ ہو گیا. شیطان بولا اب نہیں, اب ان کا ایسی تربیت ہو چکی ہے توحید کے معاملے میں کہ اب پتلی گلی سے نکلو یہاں سے, ٹائم ویسٹ نہیں کرو ان پہ. شیطان کے پاس آپ کو پتہ ہے بزی آدمی ہے وہ, تو وہ کہتا ہے یار ادھر نہیں ہو سکتا. شیطان سے ہی سبق لے لو, شیطان سے سبق لے لو کہ بھائی جہاں دال نہ گل رہی ہو تو وہاں کام کرو جہاں کچھ امید ہو. خیر کا کام بھی وہاں کرو جہاں امید ہو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو خیر پھیلنے کا کوئی امید نہیں ہوتی, تو وہاں چھوڑ دو محنت, ان لوگوں پہ کرو جن سے امید ہے. چلو